آدمی پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو اپنا محبوب علم سکھایا، تو پھر آدمی کے لیے بھی یہ والی بات مناسب نہیں ہے کہ وہ اس علم کو چھپا کر رکھے، بلکہ اس پر دو باتیں لازم ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس علم پر عمل کرے، دوسرا یہ کہ وہ اس علم کی آگے نشر و اشاعت کرے، اس کے آگے ترویج کرے، لوگوں کو سکھائے۔ اگر تو وہ ایسا کر رہا ہے پھر تو وہ علم سے فائدہ اٹھانے والا ہے، اور اگر اس علم کے اوپر خود عمل نہیں ہے اور اسی طریقے سے اس علم کو آگے منتقل نہیں کرتا ہے، تو پھر یہ گویا کہ ایسا شخص ہے جو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ تعالیٰ اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ جب علم کو مال کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، وہ صرف فائدہ حاصل نہ کرنے اور خرچ کرنے کے اعتبار سے ہے، کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس مال ہے، اگر وہ مال کو خرچ نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے مال سے فائدہ نہیں حاصل کر رہا۔ اسی طرح جو اپنے علم کے اوپر خود عمل نہیں کر رہا ہے، وہ بھی خود اپنے علم سے فائدہ حاصل نہیں کر رہا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو علم ہے یہ عمل کو آواز دیتا ہے کہ جو شخص مجھ پر عمل کرے گا تو میں باقی رہوں گا، اور جو مجھ پر عمل نہیں کرے گا تو میں چلا جاؤں گا۔ خلاصہ اس حدیث کا یہ نکلا ہے کہ جب صاحب علم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس علم پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک اس علم کو بھی پہنچائے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس مال کو راہ خدا کے اندر خرچ کریں، جو مصارف ہیں ضرورت مند ہے ان کو دیں، مدارس کو دیں، مساجد پہ خرچ کریں، ہر خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور آپ اس مال کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔